الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی بنیادی ہدایتوں پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے 90 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی ہدایات دی ہیں ان پہ غور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ پاک کے کلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے 90 پارے کو جب ہم کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم پاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوموں کے طرز عمل کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کس طرح سے انبیاء کی دعوتوں کو ٹھکرایا، انہیں دھمکیاں دیں، انہیں ایذا پہنچایا، انہیں اپنے ملک سے، اپنی ملت سے نکال دینے کی دھمکی دی اور یہ کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، تم کمزور ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اور جب ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے سامان عبرت بنا دیا، ان پہ کس طرح سے عذاب آیا۔ ظاہر ہے جب انبیاء کی دعوت ٹھکرائی جائے گی، اللہ کو نہ مانا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کو عبرت بھی بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، انبیاء کی دعوت نہیں مانی۔ یہ بستی والے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت قبول کر لیتے، ایمان لے آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں ان پہ کھول دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشحالیوں سے نواز دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا۔ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، ایمان سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا، اس لیے سامان عبرت بنا دیے گئے۔ ہم امت مسلمہ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے بڑی ہدایت ہے، بڑی عبرت ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو قبول کیا جائے، ورنہ اگر ہم اعراض کا راستہ اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سامان عبرت بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ضلالت و ہدایت کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسلک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے راستے پہ، ضلالت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے اور اسے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو، تو فرعون نے کہا کہ ہم مان کیسے جائیں، کچھ معجزہ دکھاؤ، کیسے مانیں کہ تم اللہ پاک کے پیغمبر ہو، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عصا ڈالا اور جب عصا ڈالا تو دیکھ کر وہ فرعون دنگ رہ گیا اور سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ نکالا تو ایسی روشنی پھیلی کہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور انہیں یہ لگا کہ یہ جادوگر ہے۔ حاشیہ برداروں نے بھی فرعون کو یہی سمجھایا کہ یہ کوئی جادوگر ہے، فرعون نے بھی لوگوں کو یہی بتلایا کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہوئی کہ جادوگروں کو بلایا جائے اور باضابطہ میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ جادوگر جمع ہوئے، جادوگروں نے پوچھا کہ ہم تو ٹھیک ہے ان سے مقابلہ کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا کہ تم ہمارے بڑے نزدیکی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں درباریوں میں شامل کر لیں گے، ہمارے مقربین میں ہو جاؤ گے۔ اور پھر مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے پوچھا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں یا آپ اپنا معجزہ پیش کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے آپ ہی دکھلائیے، آپ ہی لوگ ذرا سا اپنا جادو دکھلائیے۔ انہوں نے جب جادو دکھلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ظاہر ہے کہ وہ جو کیفیت تھی اس کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے پریشان ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا ڈالو۔ لاٹھی جب ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو لاٹھی نے اس تمام جادو کے کرتب کو نگل لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ نکالا تو روشنی پھیل گئی۔ یہ جادوگر جان رہے تھے کہ جادو کیا ہے،
جب یہ حقیقت، یہ کیفیت دیکھی تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پہ ایمان قبول کر لیا، اور جب یہ اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں تو فرعون ہکا بکا رہ شستر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے کہے بغیر تم ایمان قبول کر رہے ہو، ہم تو تمہیں سزا دیں گے۔ لیکن جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جب حق واضح ہو جاتا ہے اور جب وہ دل میں گھر کر جاتا ہے تو کوئی دھمکی کام نہیں کرتی۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہمیں حقیقت کا علم ہو چکا ہے، اب آپ کی دھمکی کا ہم پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ اس دنیا میں آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایمان کے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مانگتے ہیں۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دھمکایا کہ ہم تمہارے بچوں کو مار دیں گے، بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ رکھو۔ قوم بھی عجیب و غریب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دینے لگی کہ تم سے پہلے بھی مسئلہ تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط بنا کر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صورتحال کو بدلے گا، تمہارے فیور میں کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کو قحط سالی سے اور پریشانیوں سے دوچار کیا تاکہ وہ حقیقت کو قبول کرنے کی طرف آئیں، لیکن وہ اور بھی زیادہ سرکش ہونے لگے۔ جب بھی کوئی صورتحال خراب ہوتی اس کا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ڈالتے، اور جب کوئی اچھی کیفیت ہوتی تو اس کا کریڈٹ خود لے لیتے۔ یہ آل فرعون اور فرعون کا کردار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کی عذابوں سے دوچار کیا، ان پہ مختلف طرح کے نشانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیے تاکہ وہ ماننے کے لیے کسی بھی طرح تیار ہوں، سمجھیں حقیقت کو۔ لیکن فرعون ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ عذاب جب آنے لگتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اللہ سے کہہ کر کے ذرا ہٹواؤ، ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کرتے وہ کیفیت ختم ہوتی تو پھر ان کی پرانی روش پہ وہ آ جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی ان کو دریا برد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا برد کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو غلبہ عطا کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اس پورے رشتے کو اور اس حقیقت کو بیان کیا، اور اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ یہ قوم دوسرے لوگوں کو دیکھتی ہے پوجتے ہوئے بتوں کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں بھی بتوں کو پوجنے دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہو، میں تمہیں کس عظمت کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور تم کس کھائی کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ پاک بلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جاتے ہیں، 40 دن کی میعاد ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرماتا ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں 40 دن کے بعد جب وہ لوٹتے ہیں تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ قوم نے بچھڑا کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی ہیں ان کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ ذرا سا دیکھنا، یہاں ان کی ہدایت کا سامان کرنا، انہیں حق کے ساتھ باندھ کر رکھنا۔ وہ جب واپس آتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کرتے ہیں، یہ کیا تمہارے رہتے ہوئے یہ سب کیا ہو گیا؟ داڑھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انہوں نے ہماری بات مانی نہیں، اور آپ حقیقت جب جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تو پوری کوشش کی کہ یہ سچائی کے راہ پہ، سچائی کے راستے پہ باقی رہیں۔ تو یہ جو پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابر کا سایہ کر دیا ان پہ اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کھاؤ پیو اور پھر بستی میں جاؤ تو حتہ کہنا۔ ان کمبختوں نے اس لفظ کو بھی
بدل دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اور عجیب و غریب انداز میں یہ بے وفائی کی کیفیت ان کے یہاں دیکھنے کو ملی، اور اس کی وجہ سے پھر فائنلی اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوئے۔ جس بلند منصب پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بلند منصب سے ان کو نیچے گرا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی قوم جب اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ اپنایا سرکشی کا، اس کی سزا بھی اسے ملی، اور یہ حقیقت ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ کوئی بھی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ایسے تمام لوگ جو سرکشی پہ اتارو ہیں وہ ایک دن ضرور تباہ و برباد ہوں گے۔ اور نبیوں کے مقابلے میں جب ہم سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حکم عدولی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ہم اپنی ذلت کا سامان کرتے ہیں، جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ راستہ اپنا کر اپنے لیے ذلت کا سامان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی پیدائش وغیرہ کی جو پوری کیفیت ہے اس کا بیان کیا ہے، اور شروع ہی میں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جب دنیا میں جانا تو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی صرف ہماری عبادت کرنا، ہم ہی تمہارے رب ہیں، اور ہم تمام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے باضابطہ یہ عہد و پیمان لیا کہ ہاں ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ اللہ پاک نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو پھر بعد میں جا کر کے یہ مت کہنا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ اور اللہ پاک کی عظمت، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت و شفقت دیکھیے کہ اس نے نبیوں کا سلسلہ رکھا، ہمیں عقل و خرد سے بھی نوازا۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح قبول نہیں کرتے جس طرح قبول کرنا چاہیے، تو ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے انجام کے سلسلے میں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا انجام کیا ہے، کہیں ہم ان لوگوں کے جیسے تو نہیں ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم ہی کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں یہی فرماتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں، یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس راستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں جو بنی اسرائیل کا راستہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا جو فرعون نے راستہ اپنایا، فرعون کی قوم نے راستہ اپنایا۔ ہمیں یہ بڑی عبرت کا سامان ہے ہمارے لیے اس کے اندر۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ خود میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت ہو تو ہو، ورنہ میں اپنے طور پہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خود میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف چھو کر بھی، کوئی برائی چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو قبول کرنے والے ہیں، ان کو میں خوشخبری سنا سکتا ہوں، ان کو ڈرا سکتا ہوں۔ میں خود نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک بڑی حقیقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کشائی کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظمت کو اس طرح سے نہیں دیکھ پاتے تو ہمیں یقینی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، بچوں کی طلب ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچہ دے دیتا ہے تو پھر اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنے لگتے ہیں۔ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ضرورت تھی تو پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جب ہو گیا تو کریڈٹ کسی اور کو دینا شروع کر دیا۔ یہ اپنے آپ میں بہت ہی عجیب و غریب رویہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کی توفیق دے۔ سورہ انفال میں مال غنیمت سے متعلق ارشاد ہے کہ یہ سب غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ مسلمانوں کو باہمی تعلقات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب مال آئے تو ہمارے رشتے آپس میں خراب ہو جائیں۔
اور ہم یہ بھول جائیں کہ یہ جو بھی فضل، جو بھی عنایت ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ایک بڑی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان والوں کے پاس جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے، جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا بھروسہ کسی اور پہ نہیں ہوتا۔ بڑی عظیم آیت ہے اور ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم کتنا زیادہ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کو بھیجا، غیروں کے، کافروں کے، دشمنوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو سکون سے نوازا، سکینت نازل کر دی ان پہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی یاد دلائی ہے کہ فتح و نصرت کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ دراصل سب کچھ کرتا ہے۔ جب یہ مومن ایمان والے اپنے دشمنوں کو مار رہے تھے تو دراصل یہ خود نہیں مار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مار رہا تھا۔ یہ جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہمارا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کی تلقین کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ کافی غور کرنے کی ضرورت ہے اور دل پہ ہمیشہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے دین پہ چل رہے ہیں یا کہیں دل ہمارا ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ اور ایک بڑی حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، انسان عام طور پہ اولاد سے، مال سے محبت کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ مال اور اولاد فتنے بھی ہیں، تو بہت سمجھداری سے ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں حائل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ کافر تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ چال چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہے تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر مکر کرنے والا، زیادہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ ایک بڑی بات یہ ذکر کی گئی ہے، ایک بڑی بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ایک دوسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لیکن استغفار کا یہ راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت استغفار کرتے تھے، ہمیں بھی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنے چاہیے۔ اس سے عذاب کا معاملہ بھی ٹلا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے امت کو دوچار نہیں کرے گا۔ پھر بتلایا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ کو نہ ماننے والے کافر ہیں وہ الٹی سیدھی راہوں میں، باطل کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں، جبکہ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ برائی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اہل ایمان سے بنائے، ان ایمان والوں میں رکھے جو بھلائی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔